نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو جانے دیا کرو نیچے یار، کیونکہ ہم نیچے جانے نہیں دیتے۔ اور نیچے کیوں نہیں جاتا؟ پڑھتے ہی نہیں حضرت نیچے جانے والا حضرت۔ کوئی جناب وہ اینج کر کے پڑھن ڈے ہے، کوئی اینج کر کے پڑھن ڈے، کوئی کھرک دیا پڑھن ڈے ہے، کوئی جناب وہ نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ، وہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس کو نیچے تو جانے دو یار، اس کو دل تک جانے تو دو یار۔ پھر جب یہ دل تک جائے گا پھر یہ اپنا کام کرے گا، دل کو صاف کرے گا، زنگ دور کرے گا، میل دور کرے گا، سختی دور کرے گا۔ جو دل بیمار ہو گیا ہے پھر یہ اس کو صحت یاب کر دے گا۔ جانے تو نیچے جان ہی کوئی نہیں دیں جو ہے تھے رہ جاندہ۔ کیونکہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، وہ نیچے جانے دیتے تھے نا، الف اللہ رتا دل میرا، آپ فرماتے میرا دل اس ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور کسی رنگ کی جگہ کوئی نہیں، اسی ایک کی رنگ چاڑ لے آتے ہیں۔ الف اللہ رتا دل میرا، بے دی مینو خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے۔ صفائی تک ہم نوبت جانے ہی نہیں دیتے، اگر سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کو جانے دو نیچے یار تاکہ صفائی ہو ادھر، اور اس کو بڑی ضرورت ہے صفائی کی۔ میاں صاحب رو رو آکھیا ہوئے باروں باری پھیر نہ کڑیے، ہوں جندر دا کوڑا، ہوں جندر دا صاف کرے، کوڑا کھا دینا صاف ہونا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، یہ درود پاک سے صاف ہوگا، یہ ذکر الہی سے صاف ہوگا، یہ تلاوت قرآن پاک سے صاف ہوگا۔ جانے دیا کرو یار اس کو نیچے۔ اس لیے ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا، اور ایک بار کوشش کرتے ہیں ان کی مرضی کا پڑھنے کی ہے۔ اور ان کی مرضی کیا ہے؟ فرمایا او انت مجنون، اینڈ دا پڑھی کہ ویکھن والا ویکھ کے آکھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اور قربان جاؤں یار تسی کلینا تے بیٹھ کے نہیں پڑھتے، انہوں نے نیزیاں تے بھی پڑھ چھڑے۔ یہ بس اب سنایا ہی جائے گا، بتایا ہی جائے گا۔ نیزے پہ پڑھا، تو دس تو کلین تے بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھن دے؟ تو دس تو کلین تے بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ انہوں نے نیزوں پہ پڑھا، کربلا میں پڑھا، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، حنین میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، مدینہ پاک میں پڑھا، مکہ پاک میں پڑھا، لیکن تو نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ تو بس سن کے تے مزہ لے کے چسکا لے کے گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خطیب صاحب بھی سنا رہے ہیں، سامنے بھی جناب وہ جناب جذباتی ہو کے دے نعرے تے نعرہ۔ اس نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی حضور کیا ابتدا کیا تھی جناب کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے حضرت۔ آیا ہے آج مرزا جیل میں نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں، نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو میں اللہ جی برے وقت سے بچا، میں کہتا ہوں حضرت جی سارا پاکستان نہ کر چھڑے میں پھر بھی مننا ہے، سارا پاکستان ان کا میں پھر بھی مننا، کیونکہ حضرت جی اسی پڑھ کے نہیں مننے، اسی ویکھ کے مننے، ہم علم الیقین والے نہیں ہیں، ہم عین الیقین والے ہیں، ہم حق الیقین۔ میں کہتا ہوں سارا پاکستان داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دے، اللہ کی قسم ہے میں پھر بھی مانوں گا۔ کیا کو ہم نے کسی کے کہنے پہ ماننا ہے حضرت؟ انہوں نے پڑھا ہے حضرت، لیکن ہم نے میں میرا 14 سال ایک قرآن نہیں پڑھا کبھی۔ انہوں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن پڑھا، ایک سال میں 365 قرآن تلاوت کی، اور میں نے 14 سال میں ایک بھی نہیں پڑھا، کوئی چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ بس باتیں ہو رہی ہیں حضرت، دعوے ہو رہے ہیں، نعرے لا حضرت، یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں۔ بعد میں کچھ باتیں ایسی ہیں اگر درمیان میں سے کاٹ دیا جائے نا تو ہو سکتا ہے من کو فیر ہی مار چھڑے۔
لیکن کیا کریں یار، ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کو ڈیوٹی ہو جائے. یہ دیکھیں نا حضرت جی، یہ محرم شریف گزرا تھا، ٹھیک ہے جی. وہ چلو انہوں نے یہ کہہ کے لنگا چھڑیا میں لٹ گئی بابا، تو جی سنی نے یہ کہہ کے لنگا چھڑیا میں تو 5 تن کا. اچھا یار سلیمان تو 5 تن دا غلام، ماشاءاللہ بڑی سونی گا. لیکن یار تینوں کدی نماز فجر چ نہیں میں ویکھے. غلام صاحب کتنے ہوندے نے فجر ویلے؟ اب جواب آپ کو بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے، ماشاءاللہ منجی تے پے ہوندے نے. میں گزار دیا نا. اللہ میں نے کہا یہ خطرناک بات ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے بیچ میں سے، ہو سکتا ہے پاکستان کے سارے مفتی میرے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے. لیکن حضرت جی وہ کی کہندے نے حافظ آپ محافظ کتنی دیر چپ کر، تباہ ہو گیا سارا کچھ ہی. میں تو 5 تن کا تے غلام صاحب کدی زور چ نہیں دسے سانو مسجد کتنے ہوندے نے غلام صاحب. حضرت یاد رکھنا ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ آپ اور میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں حضرت. اور میں حضرت صاحب کسی کی بات نہیں کرنے غلام نہیں جی، اس پاک گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول حضرت پیر سید جماعت علی شاہ حضرت. صرف 5 تن کا غلام نہیں، اس پاک گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول. بتا دیا کہ 5 تن کا غلام کیسا ہوتا ہے. آپ کے مزار پہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے. جان جاتی ہے تو بتا دیا کہ تو 5 تن دا غلام ہے اور مر جائی نماز نہ چھٹی. لیکن ماشاءاللہ غلام صاحب دی دو ٹنگاں بھی ٹھیک نے. غلام صاحب دے کان چ زان دی آواز بھی، لیکن مسجد چ غلام صاحب. پھر اب تو خود ہی فیصلہ کر لے کہ تو 5 تن دا غلام ہے کہ کدا. اللہ خطرناک بات، میں بار بار کہہ رہا ہوں 2 کیمرے لگیں گے. اگر اس بات کو کاٹ دیا جائے، جس منڈے جذباتی نے حضرت جی جیسے پیچھے کلپ چڑھا تھا گولی مار چھڑے نہیں، میں ڈیوٹی کر رہا میں. اور حضرت حدیث موجود ہے، لکھا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے جا کے پوچھا، فرمایا تم مومن ہو؟ لکھا ادب کی وجہ سے آگے سے کسی نے کچھ عرض نہیں کیا. جناب سیدنا فاروق اعظم بھی حاضر خدمت تھے، عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں. پھر سوال آیا، فرمایا اگر مومن ہو تو پھر اپنے مومن ہونے کا کوئی ثبوت. میں نے اس حدیث پاک سے برکت لی ہے، پر میں پوچھ رہا ہوں اگر ہم 5 تن کے غلام ہیں تو پھر فجر میں 7 نمازی کیوں ہیں؟ اگر ہم 5 تن کے غلام ہیں تو ظہر میں کدھر ہیں ہم سارے کے سارے؟ کیوں مسجدیں ویران ہیں؟ اگر ہم 5 تن کے غلام ہیں تو آج سے 100 سال پہلے اقبال کو کیوں کہنا پڑا مسجدیں نوحہ قرآں ہیں کہ نمازی نہ رہے؟ میں ایسے آگے نہیں جاؤں گا، میں صرف اتنا کہوں گا رات میں منجی تے بیٹھ کے نا پوچھی ذرا اپنے آپ ہی کہ سلیمان تو مسجد چ کیا سی میں 5 تن دا غلام کہ سچ دس تو کدا؟ فرمایا اگر مومن ہو تو بتاؤ، ثبوت دو اپنے مومن. میں نے اس سے برکت. حضرت صاحب اللہ کرے یار اسی صرف ایتھوں نہیں، اسی واقعی ایتھوں 5 تن دے غلام ہو جائیے. آج پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا؟ ایتھوں غلام نہیں صرف. اور اتنے برے حالات ہیں، میں آپ کو کیا بتا. میں جمعے کا گھر سے نکلا ہوں، کوئی شیخی شوخی نہیں میں مارنے لگا، صرف بتانے لگا ہوں کہ اتنا ٹریول ہے ادھر. سرگودے گیا، سرگودیوں کشاب گیا، کشاب تو جورا باغ گیا، پھر ادھر جی واپس سرگودا سیال انٹرچینج تو ادھر جی میں سدھا گڑی حبیب اللہ گیا، مانسیرا گڑی حبیب اللہ تو پھر اگے گیا مظفر آباد. ٹھیک ہے جی، اتوں پروگرام کر کے میں سدھا ادھر جی پنڈی واپس آیا، پنڈی ادھر جی پروگرام کی، پھر ادھر جی سیرے میں ٹریا. ٹھیک ہے، سفر تھے، گڈی اپنی آپ پہ چلن، اس لیے اکھاں کھول کے چلانی پہ، دائیں بائیں سب دیکھتا ہوں ادھر، کیونکہ نہیں دیکھوں گا تو گاڑی مار دوں گا کسی کو. جی میں بتانے لگا ہوں کہ ساڈے کی حالات. آج کل گرمی ہے نا، وہ راستے میں مسافروں کے راہگیروں کے پانی پینے کے لیے ادھر جی
حمام رکھے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے کہ ہر حمام یا کولر کے اوپر ایک 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس رکھا ہو، لیکن حضرت ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس 15 روپے کے پلاسٹک کے گلاس کو بھی بچانے کے لیے زنجیر لگی ہوئی ہے۔ حضرت صاحب ٹھیک ہے حکمران چور ہیں، لیکن وہی تلا گنگا لے ہو، حضرت جواب دو ہاں ذرا، ٹھیک ہے حکمران چور ہیں، کھا گئے ملک لوٹ کے، لیکن میرا سوال آپ سے بھی ہے اور خود سے بھی ہے، پیر صاحب سے برکت لے کے، 15 روپے والے گلاس میں سنگلی وجی ہے، وہ کتے کو بچان لی وجی ہے؟ حکمرانہ کو نہیں، وہ تیرے تے میرے کو بچان لی لگی ہے کہ تو اور میں، اب میں کیا لفظ بولوں، اتنے گھٹیا ہیں کہ اسی 15 روپے والا گلاس بھی۔ بھائی مسجد سے جوتیاں اٹھانے حکمران تو نہیں آتے، وہ تو اٹھا رہا ہے، وہ میں اٹھا، میں کس طرح ماننا؟ جس دن حضرت اسی 5 تندے غلام ہو گئے نا، 15 روپے والے گلاس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، پھر تو سڑک پہ ٹیوٹا کرایا کو بھی بغیر لاکھ کے کھڑے کر دینا، اللہ کی قسم ہے کوئی دروازہ بھی کھول کے نہیں دیکھے۔ جس دن یہ قوم اندر سے 5 تن کی غلام ہو، تو ٹیوٹا کرولا کھڑی کر کے، سٹار کھڑی کر کے چلے جانا، چابی بھی بیچ میں چھوڑ جانا، اللہ کی قسم ہے ہاتھ نہیں لگائے گا تیری گاڑی کو کوئی بھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضرت قاری صاحب قبلہ بیٹھے حضرت آیا نا 10 محرم ہے، اسی حضرت صاحب 10 محرم تو کوئی طے اسی 10 محرم تو صرف کی لیا، اسی سبیل لئی، اسی حضرت جی فرنی، اسی کھیر، اسی بریانی، اور میں کہتا ہوں 75 سال ہو گئے ان کے نام پہ کھیرے کھاتے ہوئے، اور 75 سال ہو گئے ان کے نام پہ بریانی کھاتے ہوئے، اور خدا دا واسطہ جے کم از کم 75 سال کا دیاں لال کر چکے۔ حضرت صاحب مرے یزید کو لانتی لانتی لانتی، ٹھیک ہے میرا عقیدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو لانتی نہ بولو، نہیں، اس پہ لعنت، اس کی اس گندی سوچ پہ لعنت جو امام حسین پاک سے اس نے کیا، اس کی حرکت پہ لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، جی میں نہیں کہہ رہا کہ لعنت نہ کرو، لیکن میاں یاد رکھیں مرے یزید نو لانتی لانتی کہہ کے ٹر جانا یہ حسینیت نہیں ہے، حسینیت زندہ یزید کو للکارنا ہے۔ او نہ تیرے چ جرت ہے، او نہ ہونی کوئی آ جائے نا یزیدی تو ہی اٹھ کے ملنا، میں بھی اٹھ کے ملنا، یہی پچھوں کہنے ہیں جی کھا گئے حکمران چور، ابھی آ جائے تم ہی اٹھ کے ملنا ہے، میں بھی اٹھ کے ملنا ہے۔ حضرت صاحب ہیں ٹھیک ہے، لگے رہو بھائی، لگے ہو رہو، یہ دھوکھا میں خود انہوں نے دھوکھا دے سکتا، میں خود تے دے او بھائی اتنے جنہیں اپنے کوٹھے اتنے نون لیگ دا جھنڈا نہ لایا ہوئے، کدی نون لیگ دے جلسے چ نہ آیا، نون لیگ والے انہوں نہیں منتے، نون لیگ والا تیرے منہ تو دہڑی غائب، تیرے سر تو ٹوپی غائب، تو مسجد چ غائب، تے واہ 5 دن دا غلام ہے، تو کتوں غلام ہو، تو اپنے نفس دا غلام، تو اپنی خواہشاں دا غلام، تو اپنی آرزوؤں دا غلام، یہ تو یہ سن اے 5 دن دا غلام۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ نماز پڑھ کے نا آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے، کڑیاں شڑیاں ہوندیاں کوئی نہیں سن، ٹائم فکس کوئی نہیں سن، وہ اپنے ایک طریقے سے چلتے تھے، اکھ نہیں کھلی حضرت، لگ گئی اکھ، جماعت لنگ گئی، ملاقات کتنے ہوئی امام صاحب نال مسجد دے دروازے، اس قدر جماعت میں شریک ہونے کا جناب و جذبہ کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتہ لگا کہ جماعت آ کے اس کرتا ہے، امام صاحب جماعت ہو گئی؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں بھائی جماعت تو ہو گئی۔ جماعت رہ جانے کے غم میں ایک آہ نکلی، کہتا ہے آج میری فجر دی جماعت رہ گئی۔ اور یار کیسا دور سی علی صاحب جی، یہ لوگ جماعت رہ جانتے بھی آواں پڑھتے سن، آج کسی کی نماز رہ جائے تو اس کے کان پہ جو نہیں ریگتی، لیکن سن 5 تن پاک والوں کو، حضرت علی پاک بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب ان کی مبارک گود میں اپنا سر انور رکھے آرام کر رہے ہیں، وہ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی
نوکری میں ہیں، اپاہت میں ہیں، لیکن اتنا پیار پنجتن پاک والوں کو نماز سے، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور ادھر حضرت علی پاک کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ پتر ہاتھ جوڑ کے اللہ مجھے معاف کرے، میں سوال کر رہا ہوں، تیرا کس طرح نماز چھڈن دا حوصلہ پہ جی؟ تو کس طرح نماز چھوڑ رہا ہے؟ اس لیے اگر تو نمازی نہیں تو پھر تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ان کا؟ تو پتر جو کہہ رہے ہیں تو پھر حق ادا کر، پھر حق کر میرے بچے یار۔ وہ نکلی۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، جو ہونا حال ہے سدا حال نہیں سی ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے حضرت صاحب اسی زمین پہ اور اسی آسمان کے نیچے، ابھی کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی وقت تھا کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی۔ کبھی مر جانے کا اور جماعت رہ جانے کا غم برابر ہوا کرتا تھا، مرنے پہ افسوس اور جماعت رہ جانے پہ بھی افسوس۔ اور نماز چھوٹنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ انہوں نے نماز چھوڑ دے۔ دیکھیں اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تو خبر پھیلتی، آج فلاں بندے کی جماعت رہ گئی، لوگوں نے افسوس کرنے ہیں، یار بڑا دکھ ہے تیری جماعت رہ گئی۔ وہ کیسا دور آیا ہوئے، جماعت کیا، آج نماز رہ جائے کسی کو پرواہ کو، کسی کو۔ اور دعوے سنو حضرت نے گلاں سنو، وہ نکلی ہائے میری جماعت رہ گئی، آپ سوڑے کہا اینا دکھے جماعت رہ جاتا، ہنس گئی تھی وہ، دس نہیں سکتا کنا، آپ کو پتا تھا یہ بڑی قیمتی ہے۔ فرمایا پھر ان کر میں نے سودا کر۔ اس نے کہ امام صاحب وہ کیا؟ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولا سے پڑھی ہے، پگ پہن کے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے۔ سودا مجھ سے یہ کر، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ وہ اپنی آہ، اس نے کہ امام صاحب ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لے۔ وہ نے کہ وہ ڈھاوا دے دا سودا آئی ہے نا، وہ تو 27 نمازاں دا ثواب، وہ بھی پگ نال اور ود گیا، مسواک نال اور ود گیا، تکبیر اولا نال اور ود گیا۔ حضرت قبول ہے سودا۔ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ ورز کرتا ہے حضرت میں نے اپنی وہ مسجد چلا گیا، تنہا فجر پڑھی، امام صاحب گھر تشریف لے نماز پڑھ کے وہ بھی چلا گیا۔ وہ لکھا ہے حضرت جب رات پڑی نا اور وہ اپنی چارپائی پہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا ایک ہی کھتے اینا کاٹے دا سودا کر رہے ہیں۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے نکلی تھی، تیرے رب کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا۔ اور حضرت جی صرف 200 نہیں، ہر 2 رکعت جماعت کے ساتھ، آپ نے ہر 2 کو 27 سے ضرب دینی ہے، صرف 200 نہیں، 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب دیا۔ تو 27 سے ادا کر رہا ہے۔ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، بس ہم ہو کچھ نہیں سکتا، سودا آپ کیتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صبح میں امام صاحب دا ترلا پاؤں، امام صاحب سودا واپس کر، یہ ہو سکتا ہے اگر مان گئے۔ وہ انتظار میں رہا صبح کب ہو، جب صبح ہوئی اذان ہوئی پہنچا جناب مسجد میں، جا کے نماز فجر ادا کی امام صاحب کے ساتھ، مسنون اعمال ادا کیے، دعا ہو، وہ امام صاحب کی بارگاہ میں جا کے السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کی حضرت پہچانا؟ فرمایا ہاں کل والا ہی ہے۔ اس کی حضور آیا بھی کل والے معاملے کے لیے، کیا ہوا؟ حضور سودا واپس کروانا، آپ میری آہ مجھے واپس کر دیں اور آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس دیں۔ امام صاحب نے آگے فرمایا، آگے سے فرمایا نوجوان اب سودا واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں تو پنجتن کا بولا ہوں، میں تو پنجتن کا بولا، یہ تھا نماز رہ گئی نکلی، لیکن افسوس کا کیا؟ آج تیرے میرے کل اے آہ لب، او نوجوان لب پتھر اپنی گواچی سبو ہے اپنی آپ ایدے بغیر بھائی جی کام نہیں جب دیکھیں نا کتنی حالات خراب۔ لیکن حضرت جی
کوئی نہیں آیا پوچھن سان مولوی جی 10واں حالات ہیں خراب کیا ایویں بس بے تکی بات تو میرے تے پانڈے ہیں میں تیرے تے پانڈے رات میں ٹی وی لا کے جناب 2 2 2 3 گھنٹے اینکراں دیاں پے سنتے رہندے وہ بھائی وہ کیا بتائیں گے قرآن کھول اتھوں لب کیوں حالات اتنے خراب ہوئے پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے میں پاکستان دنیا کا 2سرا بڑا ملک ہے نمک پیدا کرنے اب میں یہ آپ کو گنوانے پہ آؤں تو کیوں حضرت حالات تنگ ہو گئے کیوں زمین اٹھ گئی کیوں آسمان ناراض ہو گئے تیل کہاں چلا گیا یار پوچھو تو صحیح کھول لو قرآن لیکن چلو پتہ نہیں تو ہی کھولنا کہ نہیں کھولنا کیونکہ ہم نے سمجھا کہ بس قرآن پاک دم کرن لے قرآن پاک بس تعویذ لکھنے قرآن پاک بس کچہریوں میں جھوٹی قسمیں قرآن پاک حضرت صرف ختم میں پڑھنے کی قرآن پاک صرف تراویح اور شبینے کی قرآن پاک صرف دلہنے رخصت کر لیکن قرآن کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء ہر شے کا بیان موجود ہے مجھ میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کھول پوچھ کی پوچھنا ہی وہ تو کہتے ہیں اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہم اس کو بھی قرآن سے تلاش کیا کرتے کھول قرآن شریف تلاش کر کیوں حالات پتہ نہیں کھولنا کہ نہیں کھولنا اللہ کرے تو کھول اللہ کرے تو کھول کیونکہ پتر یاد رکھنا جتنی دیر قرآن نہیں کھولو گے بات بننی اور میں چلو حضرت انہاں دی تے گل بات کرنے نے پہلے ذرا اپنی ہی کھیڈ تے کپڑا چکی اسی جڑے سٹیجاں پہ بیٹھے انہاں بیچارے نے کی کھولنا حضرت اسی اپنی سٹیجاں تو قرآن نو کٹ چھڑے میں ہوش میں کہہ رہا ہوں کڈن والا یہ نہیں کہ میرے منہ سے نکلا ہے اسی کڈے ہیں انہوں حضرت سب کدھر ہے ہماری سٹیجوں پہ قرآن ہے کوئی وہ بس شروع سے حضرت وہ کی تلاوت کرا لینے بھی پتہ نہیں کیوں کرا لینے ٹاڈا واس چلے بھی وہ بھی نہ کرائیے پھر کدھر ہے قرآن اس کے بعد ہے کوئی قرآن حضرت صاحب اور تو جو نقصان ہوئے سو ہوئے پتہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا اہل سنت کا لذری کاری بھی ہے دسو کنے کاری ہیں لذری کینوں میں 9 گنے اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں منو سارا ہی لیکن اسی اس دن بہ کے نا 9 کاری گنے لذری مسا ساڑے کل 9 کاری بچے تھے کاری بھی بولا چشتی صاحب کاری رفیق نقشبندی صاحب نہیں قاری نجم المصطفیٰ صاحب قاری سید صداقت علی صاحب کچھ احباب نے اور نام گنوائے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں لیکن حضرت جی اسی 12-13 تو اتنے جانا کوئی اس کا ایک نقصان پہ ہو کہ ختم ہو گئے کہ ہم اپنی سٹیجوں پہ بلاتے ہی نہیں نعت خوانی اتنی پروموٹ ہوئی کاش حضرت ہم نے کبھی اپنی سٹیجوں پہ اتنا قرآن پڑھا ہوتا آج آپ کے پاس اور کم از کم کو 200 قاری ہوتے آپ کے پاس لیکن 200 قاری حضرت صاحب یاد رکھیے ہو جواب نہیں دینا جب نبی پاک اللہ کی بارگاہ جال انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے قرآن کو اپنی سٹیجوں سے اور بھائی جی ایسے ہی نہیں پڑھنا تھے انہوں نے کیوں پڑھنا ہے جب میں نہیں پڑھ رہا میں نے پڑھ کے ان کو بتانا تھا یہ کتاب اللہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے حضرت صاحب یاد رکھنا شعروں سے کبھی انقلاب نہیں آیا کرتے یہ تاثیر اور یہ طاقت قرآن میں ہی ہے جو انقلاب لے کے آتا ہے اور آج میرے سٹیجوں پہ کیا ہے شعر و شاعر شعر و خیریت سیدرجی مدرسے بھی کٹاں نہیں کھا دیاں مواجی بھی قبلہ طاہر تبسم صاحب دے سوٹے یاد نے جڑے میں نے نامیاں کر دے انہوں کو دالاں کھا دیاں نے اپنے کپڑے آپ کو 8 سال 10 سال رول گئے پھر یہ مقام و مرتبہ نقیب کوئی ڈگری نہیں کوئی سند نہیں میرے چلو یار ٹھیک ہے بات میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں
اوے پائی نکی وہ خدا دا واسطہ ہی کوئی ڈگری نہیں نقابت، کوئی مدرسہ نقابت دا کورس نہیں کروا رہے، کوئی دالا نہیں کھادیاں، کوئی تو کروں بے کر نہیں ہویا، کوئی تو استاداں دیاں مارا نہیں کھادی. چل ٹھیک ہے کتاب لئی اسرار نقابت فلانی نقابت ٹھیک ہو گیا. جو اوے اللہ دیا بندے ہاتھ جوڑ کے کم از کم اینا کر، زیادہ روز ایک قرآن دی آیت یاد کر، کسی عالم او دا ترجمہ یاد کر، او دی تفسیر یاد کر. حضرت صاحب 3 دنوں تو بعد نقیب نو 3 آیتاں انہاں دا ترجمہ او دی تفسیر آندی. میں کہنا 1 مہینہ صرف پائیا اور لا لیں سٹ کر تے جے ایک اور لا کے 90 کر چھڑیں. میں کہتا ہوں ایک محفل میں 90 چلو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم جس محفل میں وہ ایک نقیب 20 قرآن کی آیات پڑھ دے، وہ اس کا ترجمہ پڑھ دے، اس کی تفسیر بیان کر دے، اللہ کی قسم ہے بہ جا ہو جائے گی. لیکن کچھ نہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. ساڑیاں سٹیجاں تو قرآن ہے، ساڑیاں سٹیجاں تو قرآن ہے. حضرت اگر یہ نمازی نہیں ہے نا، صرف ہے دا قصور اسٹیجاں دا نہیں بڑا قصور. بھائی جب ان کو اسٹیجوں پہ سنایا یہ یاد ہے جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. میں موجود ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں نے اٹھ کے بالکل نہیں اس کو روکا. بھائی یہ کتھوں لے آئی ہے؟ اور پتر یاد رکھیو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کا کلام ہے، کیا ہے، کیسے ہے، لیکن یاد رکھی قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جنہیں نماز نہیں پڑھی سایہ نہیں، پورے دا پورا ہی جہنم سے جائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے نماز نہ پڑھی سایہ نہیں، پورے دا پورا جہنم سے جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. یہ گڑبڑیں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسٹیجوں سے قرآن پاک کر، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی بات ملنی نہیں ہے جس سے یہ خوش ہوں، جس سے یہ راضی ہوں. حضرت قرآن میں کیا آئے گا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اگر میری اسٹیجوں پہ قرآن آ گیا پھر یہ پڑھنا پڑے گا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر اسٹیجوں پہ قرآن نہیں آئے تو پھر کیا پڑھنا پڑے گا؟ کلا اذا دک. حضرت ذرا دل دیاں باریاں کھول، دل دیاں باریاں زیارت ہو جائے جی. خواب میں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب میں حضرت مولا مشکل کشا حکم دے کہ انہوں قرآن شریف لے آ کے دے. یہ خوابی میں قرآن پاک لا کے دے دیا. قرآن پاک لا کے خوابی میں حضرت مولا پاک حکم کریں یہ وہ قرآن شریف ہے جڑا میرے محبوب تے قلب مبارک تے اترے. یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے ہوئے میرے بھائی عثمان غنی پاک کی شہادت ہوئی تھی. یہ وہی قرآن ہے جو میرے حسین نے میدان کربلا میں نیزے پہ پڑھا اور حضرت علی پاک حکم کر دے ساڈے نال پیار کرنا لیا. آج ذرا میں اتوں ویک کے سورہ طٰہٰ تے سنا تلا گنگا لے. وہ علماء سے سوال نہیں ہے، یہاں جو کو مدرسے میں پڑھنے یا پڑھانے والا ہے اس سے بھی سوال ہے. اے سوال جڑے میرے ارگے پائیے نے سادے سادے جے انہوں نے سوال کیا ہوئی نوجوانوں سنا لو گے. رات دا ویلا جے سچ بولو، سچ انہوں نے بڑا پسند. کیوں باجی سنا لواؤں؟ میں سچی گل کروں لگا جی، سنانا تو حضرت بڑی دور کی بات. میں شرم نال مر جانے دعا کہ میں مولا پاک نو کیویں عرض کرنا. مولا تو یہ سنانا بھی فرما رہے، مینوں تے آنا بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ کہڑے سپارے. حضرت صاحب میں غلط تے نہیں کو بولے باجی، میں کو غلط نہیں، میں شرم نہ مر جانا. میں کی کر مولا پاک سنان فرما رہے میرے تھے حالات نے، میں نے بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ
چلو اور اب بھی چپ کر رہے ہو، میں ٹر جاؤں تقریر کر کے، کچھ قاری بلال صاحب کا جان، کچھ پیر صاحب کا نام، کچھ جو علماء بیٹھے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، کاکا بچہ بیٹھا ہے، یوں کسی بلایا ہی دہی چپ کر رہے ہیں شرمی جب میں لگا ہوں اٹھ کے بولن بھائی صاحب تھی تیاری اوکھی صورت پوچھی ہے، سوکھی جی پوچھ لیں ہو سکتا ہے کل کو آ کے انہوں کہ میں چپ کر رہے ہیں، میں لگا اٹھ کے بولن بھائی صاحب ایڈی اوکھی صورت پوچھی سوکھی پوچھ دے بنا اچھا حضرت میں نے صورت آئے لکھا جی کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود بھی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہیں کی پڑھی ہوئے گی مالک جب اس ذات نے اپنا کلام خود ہی پڑھا اتنے حضرت قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن دل نو کچھ قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھن دل نو، قاری بھی اللہ چشتی صاحب پڑھن دل نو کچھ، یہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام، یہ اس ذات نے آپ ہی پڑھے ہونے تو کی پڑھے اب کیونکہ حضرت مخلوق تو ٹھیک 1000 سال بعد ہے ارواح کو پیدا ہے، پھر قرآن سنے کہ نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے قرآن جناب سیدنا جبرائیل امین نے سنا، قرآن پاک جناب سیدنا میکائیل نے سنا، قرآن پاک جناب اسرافیل نے سنا، قرآن پاک اللہ کے فرشتوں نے سنا، لکھا جب تلاوت ختم ہوئی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو اللہ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دیں گے، ابھی تو نہیں فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ کس امت کو ملنی ہے لعنت، فرشتوں کو بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے، یہ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے۔ خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو اللہ یہ دونوں صورتیں، فرشتے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ امت کی ایک اکثریت یہ بتانے سے قاصر ہے کہ سورہ طٰہٰ کون سے پڑھے، کون سے، چلو میں کہتا ہوں ہی لجپال ہے، لجپالی فرما دے، فرمائیں چل 16واں سپارہ کھول اب جائے، لو جی میں 16واں کھول دے، لیکن ایشو تو ابھی بھی موجود ہے، سنانی کھینے سنانی کی ہے جی دودھ دا دودھ تے پانی دا، یہ ہمارے حالات، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو ہم خار ہوئے تارک قرآن، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھائے درس قرآن اگر ہم نے نہ، حضرت صاحب لے آئیے اپنی سے، ٹھیک ہے حضرت سڑے کا قاری ہے، نہیں وہ یار ہے قاری بیٹھے انسان صرف حضرت تعلیمی امت کے لیے یار اتنا ایک چلو جڑے قاری وڈے آندا کو ٹائم مل گیا کوئی لیکن کی کرو ایک تلاوت ایک نال پھر ایک تلاوت کراؤ، نہیں قاری رفیق نقشبندی صاحب کو ٹائم نہیں، قاری بھی اللہ صاحب کو گن کے ساڑھے 8 9 10 11 12 قاری یار، قاری بلال صاحب کو تلاوت ساڑھے کاکے قاری ہوئی بیٹھے نے، مولوی صاحب بیٹھے دے، مولوی صاحب بیٹھے، مولوی صاحب بیٹھے دے، مولوی صاحب بیٹھے، ٹھیک ہے یہ کان پہ رکھ کے اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں جیسے وہ پڑھتے ہیں ہمارے بڑے یار، کم از کم تعلیم میں امت لے گیا، اور بھائی میں قرآن پڑھیں گا تو یہ پڑھیں گے، میں لیا وافت حضرت شاید ساڑھے تے رحم ہو جائے، شاید سانو معافی مل جائے، لیاؤ اپنی اسٹیجہ دے قرآن واپس، نہیں وہ والا لیاؤ قرآن، جتنے ابو بیٹھے ہیں سارے ابو سے ابو جی قرآن کھولو، اپنے گھروں میں حضرت صاحب
آپ کی طرح گنگ کا ایک اپنا مزاج ہے، میرے سیالکوٹ گجرانوالا گرد و نواح کا ایک اپنا مزاج. میں نہیں کہوں گا کہ شاید ادھر بھی ایسا ہوتا، ایک اپنا مزاج رکھتا ہے سیالکوٹ. بڑی رچ سٹی ہے وہ جی، 7-7 8 گڈیاں کھلوتی، 2 2 3 3 موبائل نے. میرے پاس حضرت جی لوگ جمعے میں دم کروانے آتے ہیں، قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے ذرا آپ دسی ہو ایدا میں کہڑا دم کراں، سر پیڑ دا دم، اکھاں خراب ہو جان تے دم ہے وے، دل نو کو مسئلہ ہو جائے تے دم ہے وے، گردیاں دے درد دا دم ہے وے، جرکان ہو جائے تے دم ہے وے، نظر لگ جائے تے دم ہے وے، کوئی جادو ٹونا ہو جائے تے دم، میدے چ مسئلہ ہو جائے وہ دم، فکلوا واشربوا ہنیئا بما دم ہے. دسی حضرت ایدا میں کیڑا دم کراں. جمعے میں لوگ اپنے بچوں کو ادھر سیالکوٹ نہ لے کے آتے ہیں میرے پاس، سب دم کر دیں. ایک ہی ہوا ہے، وہ موبائل نہیں جے چھڑتا، موبائل لو تو زمین تے ولن لکھ بندہ. ٹھیک ہے جی، روٹی بھی این کھانا کہ انہیں موبائل فڑیا ہوں تو ماں جڑا نا منہ چ بروکیاں پاندی ہے. ہاں جی، سوندا بھی موبائل وے. حضرت نظراں تے اثر پی گیا جی، حضرت بڑے پریشان. وہ دم کرو موبائل والوں دھیان پریا ٹلا او اکھاں وچ بھی اثر پے. بھائی ظاہر ہے جب مسلسل دیکھنا اکھاں تے اثر پی جاندا ہے. حضرت کو دم میں کی دم کراں دا کو تسی دسو بھائی سٹیج والے کو ہے دم ہے. میں حضرت کدی کسی بچے نوں دم میں کہنا میرے بچے کاکے چھوٹے بچے اتھے ابو جی ادھر آؤ دم تہاڈا بندا ہے، کیونکہ ادا دم تسی کڈیا، ادا دم تسی ادا بیڑا گرک ابو جی تسی کیتا ہے. ایتھے تک ابو جی تہاڈی وجہ نال. اگر ساڈی تے پائی تسی مننی کوئی سائنس دی تسی بڑی منتے تو پائی پھر تہاڈی سائنس کہہ رہی ہے بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے وہ اس کے ابو جی. بچے کا سب سے پہلا آئیڈیل اس کے ابو جی ہیں. بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے، اور ابو جی نے بچے نو کبھی قرآن پڑھ کے بخایا، ابو جی نے کبھی بچے نو اپنے ہاتھ تسبیح پڑھ کے بخائی، ابو جی نے کبھی بچے نو مصلے تے کھلو کے روندیا بخایا، ابو جی نے جب دکھایا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں موبائل ہی پکڑ کے دکھایا ہے. پھر دا نتیجہ کی نکلیا جو انہاں دے ہتھاں وچ بھی انہوں نے پتہ نہیں کی شے میں نہ ابو چھڑ دے نہ امی چھڑ دے. یہ کدی کار تایا ابو آن وہ بھی اے ہی کھول کے بیٹھے. میں داد کے گیا، دادی بھی موبائل، دادا ابو نو ملن گیا وہ بھی اپنے کمرے چ موبائل، تائی نو سلام کہن گیا تائی بھی موبائل، چاچی نو سلام کہن گیا چاچی بھی موبائل، راتی تایا ابو کام تو آئے ہاتھ دھوتے تھے وہ بھی موبائل، چاچا کام تو آیا تھے وہ بھی موبائل، پھوپھو گھر گئے پھوپھو بھی موبائل، پھوپھا جی بھی موبائل، نان کے گیا نانا ابو موبائل، نانی موبائل، وڈی مامی نے سلام کرن گیا وہ بھی موبائل، چھوٹی مامی کر گیا وہ بھی موبائل، راتی ماموں کام تو آئے ہاتھ ہی دھوتے وہ بھی موبائل، چھوٹے ماموں آئے وہ بھی موبائل، خالہ نے سلام کرن گیا پتہ نہیں کی یہ سارے پڑھی بیٹھے ہیں. پھر انہوں نے بھی پڑھ لی. کافی حضرت ہی سارے انہوں نے قرآن پاک پڑھ کے بخایا ہوندا ہے. آج سب کے ہاتھوں میں قرآن، آج سب کے ہاتھوں میں یہ بیچارے محفل تے آ گئے، اسی ایتھے بھی نہیں قرآن، بلکہ ایتھے بھی انہوں نے کی سنایا جہنم میں میں کیا میرا گل ہے ٹینشن ہی مکھی یا رسول اللہ میں بڑا گریز کرتا ہوں کہ نہ ہی وہ پڑھتا ہوئے تو جائیے بندہ پھس جاتا ہے. یا تو کاکا کہندا جی میں تڑے ہوں ناش میں یار ہاتھ جوڑ کے کچھ سونا جہا پڑھی تاکہ نہ تیری آزمائش ہوئے نہ میری آزمائش. پھر انہوں نہیں باز آیا وہ جناب وہ شروع ہو گیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. تو منہ تے جناب بریک مشین پھری تو وال جڑے نا ٹوپی چ نکلے تھے وہ بھی پھر دسن کہ یہ بڑا ٹوپی محفل تھی. دیکھو نا جی اسی لانی تو نہیں نا ہے تا ساڈی اٹینڈمنٹ ہی ایکو جے نے سارے، کیونکہ میں لانی نہیں سر تے، میں کدی کوئی اینج دا کام ہی نہیں ایکو جے نے سارے پاس، کیونکہ میں لانی نہیں سر.
وہ جڑے انجن میرے دستے ہیں کہ باہر جا کے لے جانی ٹوپی. میں حضرت جی چپ کر کے بہ رہے. جدو میری واری آئی مینوں بھی چڑ چڑی پھر میں بھی بولیا. میں حضرت صاحب وہ فرما رہے نے دل بھی رہن دے تے جان بھی رہن دے, کم از کم منہ ہی سانوں دے چڑھ. حضرت صاحب بہت پتھر دیا اے ککھ نہیں لے کے جاندے نا اے محفلاں تو ککھ نہیں. اے سمجھنا شور ہو رہی ہے, انجی ہوندا ہے. منہ بھی منا چھڑو تے باہ کے کہو دل بھی تمہارا ہے. بھائی دل دی گل بات چھائی کم از کم پہلے منہ تے دینا انہوں نے. منہ تے تو دیتا کوئی نہیں, تو دل بھی دین دے. نہیں, اگر تو نے دل ان کو دیا ہوتا تو پھر تیرے منہ پہ دل دینے کا ثبوت ہوتا. جو تیرے منہ پہ داڑھی نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے تیرا دل مدینے والے اندر نہیں, تیرا دل رضیت شادی ہے. ارے صاحب مینوں نہیں جو مرضی پہ کریو. پاوے قاری بلال صاحب نے کوئی قاری صاحب اگوں نہیں جے بلانا, مولوی تالا گنج لبے بھی نہ سانوں, جو مرضی پہ کرو. تو دل ہے جنہاں نوں دتا, تیرا دل ہے رضیا تے شادیہ دا ہے. جدن تیرا دل اڑا دا ہوئے گا تیرے منہ تے پوری مٹھی داڑھی ہوئے گی. جدن تو دل اڑا دے گا پھر تیرے سر تے یا ٹاپی ہوئے گی یا پک ہوئے گی. آئیے تیرا دل رضیا تے حضرت صاحب تباہ ہو گیا ہے. کنی دیر چپ کر کے بہ رہی ہے. میں کیوں گندے پیسے لے کے جاؤں؟ تو یہ دل انہوں نے دیتا, جن تو دل انہوں نے دیں گا پھر تیرا دل ہے یہ رضیہ تے شادیہ کلی پاسے. تیرا دل ہے یہ ہونا کل جدن تو دل انہوں نے دیتا پھر یہ ٹوپی ہوئے گی یا پھر ہے منہ تے ہو رہی ہے. یہ جنہوں نے دل دیتا حضرت لکھا دو صحابی جیسے حضرت آپ کا ادھر مزاج ہے تلا گنگ چکوال, کیونکہ پہاڑ نہیں نہ ادھر بڑی بڑی چھوٹی ندیاں بہتی ہیں ادھر. جب بارش ہوتی ہے تو ان میں پانی آتا ہے. مدینہ پاک تلا گنگ دا مدینہ پاک نہ کی مقابلہ ہے. مدینہ پاک ہے. میری الفت مدینے سے یوں, میرے آقا کا روزہ مدینے, کوئی مناسبت نہیں تلا گنگ نو مدینہ پاک. میں ویسے ایک بات کرنے لگا, پہاڑی علاقہ ہے اتنے میں اے جنہوں نے دل دیکھتا ہونا. وہ لکھا جی دو صحابی کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک ندی آ گئی جس کو پار کر کے جانا. کشتی کوئی نہیں, پل بچوں لنگنا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے ایک لنگ گئے صحابی پاک, دوجے اسے پاس نے ادھر کنارے تھے, وہ اکھاں بند کر رکھے تھے کسی سوچ گھومنے. وہ جو گزر گئے نا انہیں دائیں بائیں دیکھا تے بیلی کوئی نہیں. انہوں پیچھے ویکھا تو اتھے کھلوتے اکھاں بند. انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. انہوں نے آواز دے کے آکھیا پاجی آجو پانی ڈونگا ہے, پانی ڈونگا. یہ ادھر سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ڈونگا کوئی. مجھے پھر آن نہیں رہے. کہنے لگے ایک دن میں اپنے محبوب کی نوکری میں اسی ندی سے گزرا تھا, صرف آج کھلوتا سوچن نے ہاں وہ دن میرے محبوب نے پہلے سجا پیر اندر رکھے ہی کہ کھبا رکھے. یہ دل ہونا دا جدن ہونا دا آیا پھر پوری سونی کر کے منہ تے. یہ نہ تیرا دل ہونا دا ہے نہ تیری دعا کر ہے کہ دیو جی ٹھیک آپ پڑھ سکتے ہیں یار, کوئی اپنے لیے آپ نہ اوکھا کرے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. باقی جو قرآن پاک کی فضیلت ہے ظاہر ادھر تو نہیں وہ ملیں گے, دیکھنے کا ثواب تو ملے گا لیکن وہ چھوڑنے کا ثواب آپ اس سے مانگ پڑھو, بس مطلب پڑھو اس کو ہے. پھر جی ڈاکٹر توقیر صاحب نے آ کے دس چھڑیا کہ پنڈی جانا ہے, ٹائم ہو گیا. دسو جی پھر ہوں کی کرنا. حضرت علی پاک نو سورہ طٰہٰ کیویں سنانی. اچھا میں حضرت یہ بھی کتوں میں پڑھ رہا تھا جی جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت آپ نے فرمایا عبداللہ مینوں قرآن سنا. اور مینوں اب جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں منقول میں آپ کو کیویں قرآن سنا. قرآن تے ہوئے جڑا آپ دے قلب مبارک تے نازل ہوئے, میں آپ کو میں کیویں سنا. آپ نے فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سن. آئے
لکھا جی جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور لکھا ہے وہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا کیا عالم ہے، اظہاروں کی تاروں سے گر رہے ہیں. حضرت کوشش کرو لوگ ایتھوں کچھ لے کے لیں، لوگ ایتھوں کچھ اسی انہوں نے کچھ بھی دے، ان کو کچھ بھی دے، یہ کچھ لے کے جانا، انہوں کچھ دے کے ٹوریے پیچھے رہ گئے. اس لیے جتنے ابو گا سب نو گزارش کرا حضرت جی تو کردہ سربراہ الرجال قوامون علی النساء تیرے لیے کھول اے ابوا قرآن، ابوا قرآن. حضرت جی دہیے کچھ بچے، اوے بھائی، اوے تلا گنگ والو، اوے اللہ کا واسطہ دے اپنے بچوں کو بٹھاؤ، کچھ بتاؤ ان کو بتاؤ. پتر صدا تو ساڈا پاکستان لولا لنگڑا نہیں. ایک وقت تھا کہ جب پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا تھا. حضرت صاحب کنے دسنا ہے ان کو بتاؤ، ایک وقت تھا جب پاکستان نے چائنا کو قرضہ دیا تھا. ان کو بتاؤ صدا کی پی آئی اے لولی لنگڑی نہیں. ایک پی آئی اے پہ وہ بھی وقت تھا جب پی آئی اے والے نے ایمرٹس والوں کو جہاز اڑانے سکھائے تھے. لیکن پھر کی ہویا، پھر حکمران آ گئے، پر پھر بیڑا اگر رکھو بیڑا دسی انن کنہیں دسنا پر کوشش کرو لوگ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. حضرت صاحب اپنے بچوں کو بٹھا کے بتاؤ. اترسی پیچھے رہ گئے. حضرت صاحب کیڑی کمپنی کا کیمرہ تھا؟ کیمرہ مین کتنے کیڑا جی؟ بہن ادھر والا دونوں بہن سامنے. ہن دسو اترا پینا سونک بھی ساڈا، سونی بھی ساڈا، نہ کون ہے کہ کیا کون ہے نہ کون وہ بھی ساڈا. انہوں دسو پتر ٹیوٹا بھی اسی بنائی، ہونڈا بھی اسی بنائی، بلکہ پترا ساڈے کو تو سزوکی بھی. انہوں دسو کہ ایپل اسی بنایا، سامسنگ اسی بنایا، نوکیا اسی بنایا، ایم جی بنائی اسی، ہنڈائے بنائی اسی، مرسڈیز بنائی اسی، اوڈی بنائی اسی، پی ایم ڈبلیو بنائی اسی، لیکسس بنائی اسی، ہمر بنائی اسی، لیمرگینی بنائی اسی. دسو پتر قرآن صرف ساڈے کول، اللہ دے محبوب صرف ساڈے نبی، 4 یار ساڈے کول، 5 تن پاک ساڈے کول، اشرا مبشرہ ساڈے کول، 313 ساڈے کول، امام ابو حنیفہ ساڈے کول، امام مالک ساڈے کول، امام شافعی ساڈے کول، امام احمد بن حنبل ساڈے کول، غوث پاک ساڈے کول، غریب نواز ساڈے کول، داتا صاحب ساڈے کول، بابا فرید ساڈے کول. لیکن بنایا سی پھر بھی
انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ کوشش ہی نہیں، کوشش ہی نہیں۔ میں پتر کوئی نہیں جو تھوڑی جی ہوش آئی نا، کیونکہ اسی ساری فیملی سرکاری ملازم، میرا نانکا دادکا وابڈا چل، میں بھی وابڈا دا خطیب، گیپکو دا خطیب ہے۔ ایک ہی گل ہے جی بار بار نہ اندر، وہ کم از کم میٹرک کر جی تینوں وابڈا جن نے سمانا تے اڈنا سی انہوں بس اینا ہی آکھیا گیا وہ میٹرک کر لیں، اے نہیں آکھا پترا ٹھیک ہے ایپل نہیں بنایا سی میرے بچیا تینوں سکول ٹورن لگاؤں، اے سوچ رکھ کے ٹوری کہ میں انشاءاللہ ایپل تو کوئی اگلی شے بنا، کتنے تک روک چھڑیا مینوں کم از کم میٹرک تینوں سرکاری ملازم کرا جن نے سمانا تے اڈنا سی انہوں۔ جو میرے نال غلط ہویا خدا دا واسطہ جی اپنے بچیاں نال نہ کرو، انہاں نوں نہ انہاں دی کھوپڑی میٹرک دا کیل ٹھوکیو، بلکہ ان کو کہو پتر تیرا ہے آسمان، تو محمدی ہے، تو محمدی ہے، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، کوئی دئیے انہاں نوں نہ انہاں دے اندر کیل ٹھوکیو تے پترا میٹرک کر، کیوں میٹرک کر نہیں میرا پترا ٹھیک ہے سونی ساڈا نہیں، پینا سونی ساڈا نہیں، اکاؤنٹ ساڈا نہیں، پترا اے کر کے ٹری میں کچھ بڑھانا ہے، تیرا رب تیرے کو کوئی اگلی شے بنوائے گا۔ اوے خودی کا کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اوے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ لیکن قوم اسی ایتھے ہی روک چھڑی، اسٹیجاں نہیں میں گلتا رہندا، اسی قوم اس پاسے آن دیتی بیچارے اسٹیج تو ایہی سوچ لے کے کر گئے کہ تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چھارا، اسی حضرت جی پینا سونی تے سونی کتھوں بنانا ہی، بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے، اسی بکریاں تو اگے، اسی بکریاں تو اگے، اللہ منو معاف کرے حضرت جی میں مر جاواں جس دن میرے دل چ انہاں سپاک بکریاں دی کوئی بے ادبی دا خیال ہے میری انہاں نے بیچارے نے کی ایپل بنانا سی، انہاں نے کی میں اتھوں سٹیج تو انہاں نوں اے دے کے ٹوریا، یہ بیچارے بکریاں تک ہی رہے تھے، یہ بکریاں یہی تھے۔ بہرحال بس شروع کریے بنائی ہے، میرا بیٹا ہے نا جی ماشاء اللہ 12-13 سال کا، اج تک کسی نے ویکھیا نہیں، کیونکہ میں تھانوں جو رسمی کام چلتا پہ میں وہ بہت بچا کر کے صرف ایک کوشش کرنی وہ اے کیڑا نہ مر جائے کہ میں ڈاکٹر سلیمان مصباحی دا پتر، پھر انہیں کرنا کرانا میں تک انہوں حضرت آن نہیں دیتا بالکل، میرے گھر جی مہمان آن نہ پرونے شرونے نوکر نہیں، میرا منڈا پانڈے رکھتا تو منڈا چک کے واپس آ کہنے لگے صاحبزادہ، میں او بھائی کوئی صاحبزادہ سودا نہیں ہے، بس دعا کرو بندے دا پتر بنے۔ ایسے صاحب کی کرواندے پیو صاحبزادہ صاحب کیوں برکھنا، میں کوئی صاحبزادہ سمجھا نہیں، دعا کرو بندے دا پتر بنے ہیں۔ ہاں پتر میرے نبی پاک کی بارگاہ میں کسی نے اس کی محبوب عالم بننا ہے، فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے، آئے علوم ایتھے اتر دینے، لیکن کدو جدو ایتھے تقوی دا دیوا بلدا کریے، بس کریے۔ حضرت صاحب پھنس گئے ہیں، پیڑے پھنسائے گئے ہیں، لیکن میں نے کہا نا سٹیج کی بڑی ذمہ داریاں تھیں، یہ تو بیچارے لے کے ہی آ گئے نے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دے، بھائی تینوں کنے کیا ٹبے ہوندے سی؟ ہے قرآن شریف شاید، بلکہ وہ کی کہہ رہے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد ورسولہ وجہاد وجہاد وجہاد، تینوں کہنے کیا تصویریں بنانا؟ اور ٹھیک ہے یار کسی شاعر نے لکھ دیا اس کی کیفیت تھی، ساری قوم ہی ایسے کام طور پہ یہ پیر صاحب
میں رجیب میں پھر میں نے پہلے شعر پڑھا ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ، بھائی ساری قومی تصویریں بنانے لگتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہاد جہاد جہاد. بکریاں تصویراں جی قربان جائیے جی صحابہ علیہم الرضوان دیاں نعتاں تے میں بیان کرنے لگا جی. جب غزوہ خندق ہوئی نا حضرت تے وہ صحابہ خدائی پہ کر رہے ہیں، محبوب دیکھ رہے ہیں، بھوکے بھی نے پیاسے بھی نے، پھر بھی لگے رہے. نبی علیہ السلام خوش ہوئے، دعا کیا دیتے ہیں؟ یا اللہ میرے مہاجرین نو بھی بخش دے، میرے انصار نو بھی بخش دے. نبی علیہ السلام نے دعا خوش ہو کے دی. محبت بڑی حساس ہوتی ہے، جان لیتی ہے محبوب کی ایک ایک ادا. صحابہ نے سمجھا لگتا کام ٹھیک نہیں ہویا، بھائی تاں ہی ساری معافی دی دعا منگی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام تو خوش ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، دے رہے ہیں. انہیں سمجھا کام ٹھیک. ہوں سارے صحابہ مل کے دیکھو پڑھ دے کی بکریاں تے بیانیاں تصویراں، سارے صحابہ مل کے افسانوں پڑھتے کیا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم سارے وہ ہیں جنہوں نے محمد پاک کے دستے مبارک پہ اس بات کی بیعت کی ہے ما بقینا علی الجہاد ابدا، اور جدوں تک زندہ رہاں گے جہاد کردے رہاں گے. لیکن لیکن میری سٹیجاں تو کی جا رہا ہے بکریاں اور ٹبیاں دیاں. حضرت صاحب کچھ اور میں بس جی اینڈ کرنے لگا، نہ تو کچھ کرن دے ہیں نہ بچے ہیں اور نہ ہی وہ سکول کچھ کر دیں. پتہ ہے جی کدی کتاباں کھولو تو ساڑے بچیاں نظماں کی پڑھن دیں. نظم سنیے جی جڑے میرے بچے سکولے پڑھتے ہیں. نظم کی ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے. اگر سب ایویں نہیں قوم تباہ ہوئی، ایویں قوم چ گل کرن دی ہمت کیوں نہیں رہی؟ انہوں نے پڑھے ہی چوہا ہے. قاری صاحب جنہوں پورا سال میں اس نے پڑھایا ہی چوہا ہے، انہیں کی کرنا ہے؟ لٹ کے کھا جو ملک سارا، اسی تے پڑھے ہی چوہا ہے. اسی تے پڑھے ہی. پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. میں کہنا دو چھڑ کے 200 ہوں، سانوں کیوں دسن ڈے ہو؟ حضرت صاحب کوئی نہیں بولتا. بچے چوہا پڑھن ڈے، بچے مرغا پڑھن ڈے. پوئم کیا ہے؟ اے تے چلو اردو دی ہے، سانوں ذرا انگلش دی سن. پوئم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. یہ جو کیمرے 2 لگے ہیں، ظاہر چڑھنی ہے ویڈیو سے. جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ گالیاں دیں گے اور تسی مولوی جاہل ہو، تسی مولوی یہ ہو، تسی مولوی یہ. لیکن میں جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ کیوں منو ہمٹی ڈمٹی دس دے کہ سیٹ آن دا وال ہو گیا تو میں نے کیوں دس؟ نہیں بھائی، میرے پاس میری تاریخ میں کوئی ایسا نام نہیں تھا جو مجھے پڑھایا جاتا. میرے پیچھے سارے چور سن، سارے ٹھگ سن، کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ میرے بچوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا. تو مجھے ہمٹی ڈمٹی کا بتا رہے. میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق پاک سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ بس کرو، اور تیریاں کلاساں اور تیریاں کتاباں اور تیرے کورس مک جان گے، ساڈے وڈے نہیں مکنے ہیں. لیکن ان کو پتا تھا جی انہوں نے وڈے دس چھڑے تے ساڈی خیر. انہوں نے چوہے دسو، انہوں نے ٹوٹ بٹوٹ دے ککڑ دسو، انہوں نے ہمٹی، انہوں نے حضرت علی علیہ دسنا. بھائی جی تو ہمٹی ڈمٹی تے پوئم لکھ چھڑی ہے تو ایک پوئم حضرت علی تے بھی لکھ چھڑدا. حضرت صاحب جدو تیجی چوتھی کلاس ایک پوئم جے حضرت علی تے لکھ کے حضرت تیجی چوتھی کلاس میرے جانے نو مس پورا سال حضرت علی دی پوئم سنا دی.